औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, गिद्ध आप सभी लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं भी देखा तो आप उसके बारे में जरूर जानते होंगे। गिद्ध है क्या? गिद्ध एक परिंदा है और एक मुर्दार गोश्त खाने वाला परिंदा है, जिसकी फितरत में अल्लाह पाक ने एक गौर व फिक्र का पैगाम दिया है हम सब के लिए कि उसका खाते हुए पेट तो भर जाता है, लेकिन फिर भी उसकी भूख खत्म नहीं होती। यानी उसके अंदर हवस होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा खाए, लेकिन ये देखिए कि फिर भी उसकी भूख खत्म नहीं होती। तो फिर वो करता क्या है? वो भागना शुरू कर देता है और भागते भागते खाया हुआ उलट देता है। उल्टी के बाद फिर खाने लग जाता है, फिर भी पेट तो भर जाता है, लेकिन उसकी भूख खत्म नहीं होती। इसी तरह वो बार बार यही अमल दोहराता है, लेकिन भूख खत्म नहीं होती, क्योंकि वो हराम और मुर्तार खाता है। ये कुदरत के वज़ा करदा आफाकी असूल है, जो हराम खाने वालों के लिए लम्हा फिक्रिया है। अल्लाह पाक की तरफ से कुछ लोगों को ये इख्तियार मिल जाता है और अल्लाह पाक की तरफ से उनको मौका भी मिलता है कि जितना खाना है खा लो, मगर सहरी की लज्जत से हमेशा महरूम रहोगे। माले हराम खाना उन लोगों के लिए सिवाय एक मुशक्कत के कुछ भी नहीं। यानी हराम खाने से पेट तो भर जाएगा, लेकिन उनकी भूख कभी खत्म नहीं होती। मेरे अजीज भाइयों, और इसके अलावा हराम का कितना बड़ा नुकसान है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक शख्स तवील सफर करता है जिसके बाल बिखरे हुए हैं और बदन गिर्द आलूद है। यानी उसकी हालत ऐसी है कि जो दुआ करे वो कबूल हो। वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर या रब कहता है, यानी दुआ करता है, मगर हालत ये है कि उसका खाना, उसका पीना, उसका लिबास और हर चीज, उसकी ग़िज़ा हराम। फिर उसकी दुआ क्यों कर मकबूल हो? मेरे अजीज भाइयों, जो बंदा माले हराम हासिल करता है, अगर वो सदका करे तो कबूल नहीं अल्लाह पाक की बारगाह में, और अगर खर्च करे तो उसके लिए उसमें कोई बरकत नहीं होती। और ये देखिए कि वो अपने बात छोड़ मरे तो जहन्नम को जाने का सामान है। याद रखिएगा, अल्लाह पाक बुराई को नहीं मिटाता, हाँ नेकी से अल्लाह पाक बुराई को मिटाता है। बेशक खबीस यानी नापाक को खबीस नहीं मिटाता। मेरे अजीज भाइयों, बहुत खूबसूरत वाक़या मैं आपको बयान करता हूँ रिज़्क़ हलाल और हराम के बारे में। अकास का बाजार, जो कि मक्का शहर का मशहूर और मसरूफ बाजार है, यहाँ पर मक्का की खालें, खजूरें और ऐसे कई चीजें दुकानों में भरी पड़ी हैं। शाम और यमन के बर्तन, पारचाजात, सोना, चांदी, असला और अनाज वगैरह भी ढेरियों में दिखाई देता है। लाखों का कारोबार हो रहा है, खरीदो फरोख्त जोरों पर है। इसी बाजार में हकीम बिन हजाम की दुकान भी है। यही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी नजर आते हैं, और अबू लहब भी माल बेचने में महव है। साथ ही उतबा बिन रबिया भी अपनी दुकान सजाए साइदाई से बैठा हुआ है। अलगर्ज कुरैश के नामवर ताजर अपनी अपनी दुकानें सजाए बैठे हैं, और इसी बाजार में एक जगह दो बद्दू कुछ सामान खरीद रहे हैं। और वो किस दुकानदार से कि एक 22 साल का खूबरू नौजवान और खूबसूरत नजर आने वाले नौजवान से खरीद रहे हैं। और वो शख्स ग्राहकों को माल की सिर्फ खूबियां बताने पर ही इक्तफा नहीं करता, बल्कि उस सामान की खामियां भी बता रहा होता है, ताकि बददियानती या धोखाबाजी का शायबा तक ना रहे, और ग्राहक को पसंद हो तो दाम चुकाकर माल उठा ले। जबकि दूसरे तमाम ताजर ग्राहकों को बहलाने, फुसलाने और उनकी ना तजर्बाकारी से फायदा उठाने में महव है। लेकिन बाजार का आकाश का ये अनोखा ताजर, जिसे
اپنے مال کے فروخت ہونے سے زیادہ گاہک کا مفاد منظور ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو زبان کے سچے اور سودے کے کھرے ہیں۔ ان کی زبان میں بلا کی مٹھاس ہے، گفتگو گویا موتیوں کی لڑیاں ہیں جس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہے۔ بات کہتے ہیں تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ گاہک مطمئن ہو کر سودا خریدتا ہے اور اسے یہاں سے کم داموں میں عمدہ مال ملتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان سب سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے دکانداروں کی کمائی کا دار و مدار زیادہ تر اس وقت سودی لین دین پر تھا، کیونکہ غریب عوام نقد ادائیگی سے محروم تھی، اس لیے سود در سود کے حساب سے ادھار لینے اور پھر اس سود کے جال میں اس بری طرح گرفتار ہو جاتے تھے کہ زندگی بھر چھٹکارا ناممکن ہوتا۔ بعد میں اس کی نہایت بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی اور سرمایہ دار کسی بھی حالت میں بلا سود ایک درہم تک دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور انہیں اصل سے بڑھ کر سود عزیز ہوتا ہے، کیونکہ ان کی دولت کے ارتکاز اور پھیلاؤ کا راز سود میں ہی چھپا ہوتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ اسی بازار میں ایسا تاجر بھی موجود ہے جسے سود سے نفرت ہے، وہ بلا سود رقم یا مال ادھار دینے میں بھی کبھی نہیں ہچکچایا، کیونکہ سرمایہ کاری اس کا مقصود و حیات نہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کئی لوگ لاکھ پتی ہو گئے تھے، لیکن انہیں اس کی پرواہ نہیں تھی، وہ اسی طرح اپنی تجارت کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کرتے کئی سال گزر گئے تھے، لیکن وہ اپنی امانت اور سچائی کی وجہ سے صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ان کا سرمایہ اپنے تمام چاچاؤں کے مقابلے میں نہایت قلیل تھا۔ ان کا مال سب سے زیادہ اور جلد ہی فروخت ہو جاتا تھا۔ ان کے چاچا حضرت عباس، حمزہ اور ابو لہب لاکھ پتی ہو گئے تھے۔ بنو مخزوم کے ولید بن مغیرہ اور حشام ترقی کرتے کرتے بہت بڑے سرمایہ دار بن چکے تھے۔ بنو امیہ کے عفان بن ابو علاس اور ابو سفیان بن حرب کی دولت کا کوئی شمار نہیں۔ شمس کے عتبہ اور شیبیہ لاکھوں میں کھیلتے تھے۔ بنو تیمم کے ابو کافہ اور ان کے بیٹے کی دکانیں چمک اٹھی تھی، لیکن ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ ان کے پاس دولت کی ریل پہ نہیں تھی۔ حالانکہ گاہک خریداری کے لیے سب سے پہلے ان کے پاس آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دن بھر کا منافع غریبوں، یتیموں اور بیواؤں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل غریبوں کے لیے دھڑکتا، دوسروں کے دکھ کا احساس بے چین رکھتا، اسی لیے محتاجوں کو اپنے سرمایہ میں شامل کر کے انہیں راحت محسوس ہوتی تھی۔ میرے عزیز بھائیو، ہم دیکھتے ہیں کہ سرمایہ دار معیشت میں اصل اہمیت نفع کی زیادتی کو حاصل ہے، لیکن اس کے برخلاف اسلام معاشیات میں پیداوار کی زیادتی کو اللہ کے بندوں کے لیے سامان معاش کی فراوانی کا مقصد بتاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور بے شک ہم ہی نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے سامان معاش پیدا کیے۔ میرے عزیز بھائیو، یاد رکھیے گا، دین اسلام نے انسان کو مختلف طریقوں سے محنت، معاشی جد و جہد اور حصول رزق پر نہ صرف اکسایا ہے، بلکہ صحیح طریقے پر رزق کے حصول کی ترغیب بھی دی اور اسے ہر مسلمان پر فرض قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنی روزی کی تلاش سے غافل ہو کر سوتے نہ ہو۔ اور قرآن میں تو بڑے دلکش اور محبت بڑے انداز میں انسان کو تاکید فرماتا ہے، اور دنیا میں تمہارا حصہ ہے اسے بھول نہ جاؤ، القصص میں۔ اسی لیے اسلامی فقہ میں معاشی جد و جہد کو فرض عین قرار دیا گیا ہے۔ گویا پروردگار اپنے محبوب بندوں کو مصروف عمل اور حقوق کے رزق حصول معاش کی کاوشوں میں مشغول دیکھنا پسند کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیے گا کہ اسلام صرف
حصول معاش یا حصول رزق کی جدوجہد پر ہی نہیں اکساتا بلکہ کچھ پابندیاں بھی عائد کرتا ہے تاکہ جو شخص یا ادارہ کوئی آمدنی حاصل کرے وہ اس کے فائدے کے لیے ہو اور اس کے لیے لازم ہے کہ وہ آمدنی جائز ذرائع سے حاصل کی جائے۔ اسی لیے اسلام نے حرام ذرائع سے حاصل کی جانے والی آمدنی کو دوزخ کی آگ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اے لوگو جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے حلال اور پاک چیزیں کھاؤ۔ اور آخر میں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی انسان اس دنیا میں جو بوئے گا آخرت میں اسی کا پھل پائے گا۔ میرے عزیز بھائیو، رزق حلال عین عبادت ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے، حلال رزق کمائے، لیکن اس میں آپ اپنی عبادات کو بھی شامل کیجئے۔ فرض نمازیں لازمی پڑھیں، اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ آپ کے کاموں میں، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ جو بندہ صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ پاک کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے، اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں تو دیکھیں گے کہ آپ کے دن کس طرح بدلتے ہیں۔ اور آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔